بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈاکٹر نصرت آمنہ فرام سمپلیفائی ریڈیولوجی۔ ماہواری ختم ہونے کی ایوریج عمر 45 سے 55 سال ہے۔ ماہواری ختم ہونے کے کچھ مہینوں یا سالوں کے بعد اگر دوبارہ بلیڈنگ یا اسپاٹنگ شروع ہو جائے تو خواتین کے لیے پریشانی کا سبب بنتی ہے۔ اس کے لیے پانی پی کر مثانہ بھر کر ٹرانس ایبڈومینل الٹراساؤنڈ پیلوس کروائیں، یا پھر ایسا کرنا آپ کے لیے مشکل ہو تو پیشاب کر کے ٹرانس ویجائنل الٹراساؤنڈ پیلوس کروائیں، تاکہ بچے دانی، انڈے دانی، ایڈنیکسا کی مختلف پرابلم کو رول آؤٹ کیا جا سکے، بچے دانی کی درمیانی جھلی یعنی اینڈومیٹریل تھکنس کو میئر کیا جا سکے۔ پوسٹ مینوپوزل ایج میں نارمل اینڈومیٹریل تھکنس 5 to 6 ملی میٹر ہونی چاہیے۔ اگر اینڈومیٹریل تھکنس 5 to 6 ملی میٹر سے زیادہ ہے تو اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے کہ پوسٹ مینوپوزل ایٹروفک ویجینائٹس یعنی ماہواری ختم ہونے کے بعد ہارمون کی کمی کی وجہ سے ویجائنا کی دیواروں کا پتلا ہونا اور ہلکی سی رگڑ سے خون کا آ جانا۔ نمبر 2، ویجائنا اور بچے دانی کے منہ کی انفیکشن جس کو سرویسائٹس اور ویجینائٹس کہا جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی بلیڈنگ ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، سروائکل یا اینڈومیٹریل پالپس جس کی وجہ سے بلیڈنگ ہو سکتی ہے۔ نمبر 4، وہ خواتین جو بریسٹ کینسر کی دوائیاں استعمال کر رہی ہوں یا وہ خواتین جو خون پتلا کرنے والی دوائیاں استعمال کر رہی ہوں۔ ہسٹری لیں کہ پچھلے 1 ماہ کے دوران اچانک کوئی دوا اچانک سٹارٹ یا بند تو نہیں کی، اس لیے گائنیکولوجسٹ کو کنسلٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ وہ پرسپیکولم معائنہ کریں اور ان تمام وجوہات کو رول آؤٹ کر سکیں۔ اس کے علاوہ بلڈ سی پی، پی ٹی اور اے پی ٹی ٹی کروا لیں تاکہ خون جمنے اور خون بہنے کی تمام ڈیٹیل معلوم کی جا سکیں۔ CA-125 کروانا بہت ضروری ہے۔ ڈی این سی اور بائیوپسی کے ذریعے اینڈومیٹریل ہائپرپلیزیا، اینڈومیٹریل انفیکشن اور اینڈومیٹریل کینسر کا پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ اگر کینسر نہیں ہے تو گائنیکولوجسٹ مختلف قسم کی دوائیاں استعمال کروا کر علاج کرتی ہیں۔ اگر بائیوپسی پر کینسر کی تشخیص ہو جائے تو بچے دانی کا آپریشن کیا جاتا ہے۔ اگر کینسر بچے دانی تک محدود ہے تو عموماً کیمو تھراپی اور ریڈیو تھراپی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لہٰذا جب بھی ماہواری ختم ہونے کے بعد دوبارہ بلیڈنگ شروع ہو تو فوراً الٹراساؤنڈ کروا کر گائنیکولوجسٹ کو کنسلٹ کریں تاکہ نان کینسرس اور کینسرس کسی بھی پرابلم کی صورت میں فوری تشخیص اور علاج کرانا ممکن ہو سکے۔